الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. حضرت عتبہ بن غزوان مازنی رضی اللہ تعالی عنہ اواخر 14 ہجری میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے بصرے کا نیا شہر آباد ہوا تو اس کی نو تعمیر جامع مسجد میں پہلی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے سارا شہر امڑ آیا. اس دن لوگ مسرت اور شکر کے ملے جلے جذبات سے سرشار تھے اور ان کی تسبیح و تحلیل سے مسجد کے در و دیوار گونج رہے تھے. خطبہ شروع ہوا تو لوگ ساکت و صامت ہو کر گوشبر آواز ہو گئے. خطیب دلکش حجازی خد و خال اور نورانی صورت کے ایک کشیدہ قامت بزرگ تھے. گاڑے کا معمولی لباس ان کے زیب بدن تھا اور ان کے ستے ہوئے چہرے اور نیم وا آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک مرد پاک باز اور عابد شب بیدار ہیں. انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، مکے کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہونے پر شکر اور فخر کا اظہار کیا اور اس کے بعد فرمایا، لوگو یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ بہت جلد ہم سے اپنی پیٹھ پھیرنے والی ہے. اس کا بڑا حصہ گزر چکا ہے اور تھوڑا باقی رہ گیا ہے. جس طرح کسی برتن کا پانی پھینک دینے کے بعد آخر میں کچھ دیر تک اس سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا ہے، بے شک تم اس دار فانی سے جلد ایک ایسی جگہ جانے والے ہو جس کو کبھی زوال نہیں. پھر اس ابدی ٹھکانے کے لیے تم سامان کیوں تیار نہیں کرتے؟ یہ سامان تو بس نیکی اور خیر ہے. لوگو مجھے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جہنم اس قدر وسیع اور عمیق ہے کہ اس کے کنارے پتھر پھینکا جائے تو 70 سال میں بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچتا، اور خدا کی قسم ایک دن یہ جہنم ضرور بھری جائے گی. کیا تمہیں اس پر تعجب ہے؟ خدا کی قسم مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنت اس قدر وسیع ہوگی کہ اس کا ایک دروازہ دوسرے دروازے سے 40 سال کی مسافت پر ہوگا. لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جنت کے حقداروں کا ان پر بے پناہ ہجوم ہوگا. لوگوں ایک دن وہ تھا کہ میرے علاوہ صرف 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہماری اسرت و ناداری کا یہ عالم تھا کہ درختوں کے پتوں کے سوا ہمیں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی. یہاں تک کہ ہمارے جبڑے چھل گئے تھے اور ہمارا لباس تو اس کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دن میں ایک چادر پڑی پائی تو اس کو پھاڑ کر 2 حصے کیے. ایک کا میں نے تہبند بنایا اور دوسرے کا سعد بن مالک ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے. آج اللہ نے ہم پر یہ فضل کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا امیر ہے. میں اللہ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، حالانکہ اس کے نزدیک میں حقیر ترین مخلوق ہوں. لوگوں اچھی طرح سن لو کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ انجام کار بادشاہت قائم ہوگی. تم ہمارے بعد آنے والے امیروں کو آزما کر دیکھ لینا. یہ خطبہ کیا تھا کہ ایک تازیانہ عبرت تھا جس نے سامعین پر رقت طاری کر دی اور شدت جذبات میں اکثر کی چیخیں نکل گئیں. یہ خطیب جنہوں نے اہل بصرہ کے سامنے دور رسالت کی ابتدا میں اہل حق کے زہرہ گداز مصائب کا نقشہ کھینچا اور اپنی فراست ایمانی سے ان کو آنے والے دور کی جھلک دکھا کر سچے مسلمان بننے کی تلقین کی، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. وہ بصرہ کے امیر گورنر حضرت عتبہ بن غزوان مازنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. 30,000 نفوس کے حکمران، فوج اور خزانے کے مالک، لیکن دنیا سے بے رغبتی اور خوف خدا کا یہ عالم کہ چند درہم کے موٹے کپڑے میں ملبوس اور بیت المال کا ایک پیسہ بھی اپنی ذاتی تصرف میں لانا ان پر حرام. وہ الفقر فخری کا صحیح مصداق تھے اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت نے ان کو ایک
مثالی مسلمان اور ایک مثالی حکمران بنا دیا تھا۔ ابو عبداللہ عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قیس اعلان کی شاخ بنو مازن سے تھا۔ شجر نسب یہ ہے: عتبہ بن غزوان بن جابر بن وہب بن نصیب بن زید بن مالک بن حارث بن مازن بن منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن قیس بن اعلان۔ علامہ ابن اثیر کا بیان ہے کہ زمانے جاہلیت میں ان کا خاندان بنی نوفل بن عبد مناف کا حلیف تھا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 30 برس کے تھے کہ وہ کوہ فاراں کی چوٹیوں سے خورشید اسلام طلوع ہوا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کیا۔ قریش مکہ پر دعوت حق بجلی بن کر گری، کیونکہ وہ صدیوں سے جن اوہام و تعصبات اور غلط کاریوں میں مبتلا تھے، اسلام ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا تھا۔ چنانچہ قریش نے دین حق کی مخالفت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور اس کی اشاعت کو روکنے کے لیے ایسی حرکتیں کرنے لگے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ جس شخص کو قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوتی، وہ ان کی ستمرانیوں کا ہدف بن جاتا اور زندگی اس پر دوبھر ہو جاتی۔ حضرت عتبہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید سے نوازا تھا۔ جو ہی دعوت حق کی صدا ان کے کانوں تک پہنچی، ان کے دل و دماغ نے گواہی دی کہ یہ دعوت سراسر خیر ہے اور اسی میں انسانیت کی فلاح ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا کہ اس دعوت کو قبول کرنا آگ کے الاؤ میں کودنے کے مترادف ہے۔ جو شخص اس کو قبول کرتا ہے وہ کفار مکہ کے ہولناک مظالم کا شکار بن جاتا ہے۔ لیکن ان کی ہمت مردانہ نے گوارا نہ کیا کہ کفار کے جور و ستم سے ڈر کر قبول حق کی سعادت سے محروم رہیں۔ چنانچہ انہوں نے کسی تعامل کے بغیر آگے بڑھ کر لوائے توحید کو تھام لیا اور چرخ نیلی فام کے تلے ان مقدس ترین بندوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل کیا، جن کو قرآن کریم میں السابقون الاولون کا عظیم لقب دے کر کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس وقت تک ایک قلیل تعداد ہی سعادت اندوز ایمان ہوئی تھی۔ ان میں حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 6 مسلمانوں کا علم تھا اور ان کا خیال تھا کہ وہ 7ویں مسلمان ہیں۔ تاہم اہل سیر کا اندازہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 6 سے بڑھ چکی تھی۔ قریش کو عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا علم ہوا تو وہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ نہ صرف ان پر معاش کے دروازے بند کر دیے بلکہ جسمانی اذیتیں دینے سے بھی گریز نہ کیا۔ لیکن توحید کا نشہ ایسا نہیں تھا جسے ظلم و جفا کی ترشی اتار دیتی۔ انہوں نے مردانہ وار ہر قسم کے آلام و مصائب کا مقابلہ کیا اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے قدم جادے حق سے ادھر ادھر نہ ہٹائے۔ اس زمانے میں دوسرے صحابہ کی طرح ان کے افلاس و غربت کا یہ عالم تھا کہ کئی دن تک کھانا میسر نہیں ہوتا تھا اور جھاڑیوں یا درختوں کے پتے کھا کھا کر بسر اوقات کرتے تھے، جس سے ان کے جبڑے پھٹ جاتے تھے۔ اسی طرح کپڑے تار ہو جاتے تھے اور بڑی مشکل سے سطر پوشی کے لیے کہیں سے کپڑا حاصل کرتے تھے۔ جب اہل حق پر قریش کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ حبش کو ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ دوسری ہجرت حبشہ میں 82 مردوں اور 20 خواتین کے اس ستم رسیدہ قافلے میں شامل ہو گئے، جو کفار کی سخت مزاحمت کے باوجود حبش پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ نجاشی شاہ حبشہ کی نیک دلی اور راست روی کی بدولت حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مہاجرین حبشہ کئی سال امن و سکون کی زندگی گزارتے رہے۔ قریش مکہ کا دست تعدی اب ان سے بہت دور تھا، لیکن غریب الوطنی آخر غریب الوطنی ہوتی ہے۔ مکہ اور مکے کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد انہیں اکثر تڑپاتی رہتی تھی۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے قراری تو اس قدر بڑھی کہ چند سال بعد وہ حبش کے دارالامن سے مکے واپس آ گئے۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں نے مدینے کو ہجرت نہیں کی تھی اور بدستور کفار کی ستم آرائیوں کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اب کی بار قریش نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چندہ تعرض نہ کیا اور وہ خاموشی سے مکے میں دن گزارنے لگے۔ جب کچھ عرصے بعد
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ہجرت فرمائی تو عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مکے کا ایک ایک دن صدیوں پر بھاری ہو گیا۔ دن رات اسی فکر میں غلطاؤں پیچا رہتے کہ کسی طرح مکے سے نکل کر اپنے آقا کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ شوال 1 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کی تکمیل کر دی۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ قریش کا ایک فوجی دستہ اکرمہ بن ابی جہل یا ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں کی سرگرمیوں کی ٹوہ لینے مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دستے میں شامل ہو گئے۔ قریش نے یہ سمجھ کر انہیں اس دستے میں شامل ہونے کی اجازت دے دی کہ شاید وہ قومی حمیت کی بنا پر اہل مدینہ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اس دستے کی مٹبھیڑ رابغ کے مقام پر 60 یا 80 شتر سواروں پر مشتمل مسلمانوں کے اس فوجی دستے سے ہوئی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کی قیادت میں گشت لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ دونوں طرف سے تھوڑی دیر تک ایک دوسرے پر تیر باری ہوتی رہی۔ اس کے بعد قریش مکہ نے پسپا ہو کر مکے کا رخ کیا۔ اس اثنا میں حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پا کر لشکر اسلام میں جا ملے اور اسی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے مہاجر بھائیوں میں شامل ہو گئے۔ اس طرح انہیں ذو ہجرتین 2 ہجرت کرنے والے کا شرف حاصل ہو گیا، یعنی ایک ہجرت انہوں نے مکہ سے حبشہ کو کی تھی اور دوسری مکہ سے مدینے کو۔ مدینے میں حضرت عبداللہ ابن سلمہ اجلانی نے انہیں اپنا مہمان بنایا۔ بعد میں جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات قائم کرائی تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار کے مشہور بہادر ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی بھائی بنایا۔ سن 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اس غزوے اور مہم میں سرفروشانہ حصہ لیا جس میں خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں کوئی شرف ایسا نہیں تھا جو انہیں حاصل نہ ہوا۔ سب سے پہلے وہ رجب 2 ہجری میں سریہ عبداللہ بن جہش میں سرفروشانہ شریک ہوئے۔ اس کے بعد ان کی تلوار بدر کے میدان میں چمکی جس میں حق کے 313 پرستار اپنی بے سر و سامانی کے باوجود کفر کی محیب طاغوتی قوت سے ٹکرا گئے۔ اس طرح ان کو بدری صحابی ہونے کی عظیم اور لازوال سعادت نصیب ہوئی۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے تیغزن اور کامل الفن تیر انداز تھے۔ بدر کے بعد احد، خندق، ذیقرد، خیبر، حنین اور طائف کے مارکوں میں ان کی بے خطا تیر اندازی نے دشمنوں کے سینوں کو چھیدا۔ حدیبیہ میں بھی وہ ان 1400 سرفروشوں میں شامل تھے جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر موت کی بیعت کی اور بارگاہ الہی سے جنت کی نوید پائی۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں وہ ان 10,000 قدوسیوں میں شامل تھے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور کتاب استثناء کی اس پیش گوئی کا مصداق بنے۔ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، کوہ فاران سے وہ جلوہ گر ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک آتشی یعنی نورانی شریعت ان کے لیے تھی۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قیصر روم ایک جرار لشکر کے ساتھ عرب پر دھاوا بولنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ رومیوں کے مقابلے کی تیاری کریں، دشمن کو عرب کی سرحدوں کے اندر کسی صورت میں نہیں گھسنے دیا جائے گا، اس لیے تمہیں میرے ساتھ شام سے ملنے والی عرب کی سرحد پر پہنچ کر دشمن کو روکنا ہوگا۔ اس سال خشک سالی کی وجہ سے ملک میں قحط پڑ رہا تھا اور شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ لے دے کر مسلمانوں کی امیدوں کا انحصار کھجور کی فصل پر تھا جو پکنے کے قریب تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی سوائے چند منافقوں اور 3 مسلمانوں کے سب مسلمان دل و جان سے جہاد کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ اس موقع پر
انہوں نے ایثار، اخلاص اور فداکاری کی ایسی مثالیں قائم کی کہ دنیا کی تاریخ میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ ہر ایک نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر مال اور سامان پیش کیا، عورتوں نے اپنے زیور اتار کر دے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اپنے گھر میں جھاڑو پھیر کر تمام مال و اسباب، یہاں تک کہ سوئی سلائی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی۔ غرض سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 سربکف مجاہدین کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔ ان سرفروشوں میں حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ 14 منزلوں کے پرصعوبت سفر کے بعد تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ دشمن نے اپنے مقام سے جنبش نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں چند روز قیام فرمایا۔ اس دوران میں فوجی دستے بھیج کر ارد گرد کے غیر مسلم رئیسوں کو مطیع کیا۔ اس کے بعد اپنے جانثاروں کے ساتھ مع الخیر مدینہ منورہ کو معاودت فرمائی۔ چونکہ اس غزوے میں لشکر کی تیاری اور سفر کے دوران میں مسلمانوں کو بے پناہ مصیبتیں اٹھانی پڑی، اس لیے اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ سن 10 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا آخری حج فرمایا۔ اس میں کم و بیش 1 لاکھ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ ان میں حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ 14 ہجری عہد فاروقی میں پھر منظر عام پر نمایاں ہوئے۔ سن 11 ہجری سے 14 ہجری کے درمیانی عرصے میں وہ کہاں رہے، مورخین نے اس کی تشریح نہیں کی۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابلا، دست میزان اور اس کے ملحقہ علاقوں کی تسخیر کے لیے نامزد کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے 2 روایتیں بیان کی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص کو قادسیہ کی مہم پر روانہ فرمایا تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق عرب کے جنوبی حصے کو دوبارہ مفتوح بنانے کے لیے بھیجا، جو عہد صدیقی کے اواخر میں باغی ہو چکا تھا۔ ابلا، دست میسان وغیرہ اس علاقے میں واقع تھے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہم پر بھیجتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہدایت دی: خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے تم عرب کے انتہائی حدود کی طرف، جہاں سے مملکت عجم شروع ہوتی ہے، اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ۔ ہر حال میں خوف خدا اور پرہیزگاری سے کام لینا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تم ایک مکار دشمن کی سرزمین میں جا رہے ہو۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ میں نے علا ابن عبداللہ حضرمی کو لکھ بھیجا ہے کہ عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ہرثمہ کی قیادت میں تمہیں کمک بھیجیں۔ وہ ایک صاحب تدبر اور جانباز آدمی ہے۔ تم ان سے تمام معاملات میں مشورہ کرنا۔ تمہارے راستے میں جو عرب قبائل آباد ہیں ان کو بھی جہاد پر آمادہ کرو اور اپنے ساتھ لے لو۔ اہل عجم کو پہلے اسلام کی دعوت دو، وہ قبول کر لیں تو ان کو اپنا بھائی سمجھو، اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان کو جزیہ دینے پر مجبور کرو۔ اگر اس پر بھی تیار نہ ہو تو تلوار سے کام لو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ چنانچہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے براہ راست ابلا پہنچے۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت علا ابن عبداللہ حضرمی کی مدد کے لیے گئے، جو استخر کے مقام پر دشمن کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پرجوش مجاہد تھے اور عہد صدیقی میں انہوں نے فتنہ ارتداد کے سلسلے میں نمایاں کارنامے انجام دیے تھے۔ خلافت فاروقی کے آغاز میں انہوں نے دلتن نہرین کو تسخیر کرنے کا ارادہ کیا اور ایک لشکر کے ساتھ بحری کشتیوں میں سوار ہو کر ادھر روانہ ہوئے۔ معلوم نہیں کیا موانع پیش آئے کہ وہ خلیج فارس کے ساحل پر نہ اتر سکے، بلکہ بحرین سے خلیج کو پار کر کے استخر جا پہنچے۔ خلیج فارس میں ایرانیوں کا ایک مضبوط جنگی بیڑا موجود تھا۔ اس نے استخر کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں کو بھوکا مارنے کی ٹھان لی۔ ادھر حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے سر سے کفن باندھ لیے اور تہیہ کر لیا کہ جب تک جان میں جان ہے ایرانیوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ حضرت عمر کو کسی طرح حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محصور ہونے کی خبر پہنچ گئی۔
انہوں نے علا کو اس مہم پر جانے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ وہ بحری جنگوں میں نہیں الجھنا چاہتے تھے، لیکن اب ہزاروں مسلمانوں کی جانیں بچانے کا سوال تھا۔ چنانچہ علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کو ناپسند کرنے کے باوجود انہوں نے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ایک طاقتور لشکر لے کر علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچیں۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 جانبازوں کے ساتھ استخر کی طرف روانہ ہوئے اور محاصرہ کرنے والے ایرانیوں کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ اس طرح حضرت علا اور ان کے ساتھیوں کو ایک عظیم مصیبت سے نجات مل گئی۔ اس کے بعد ان سب نے مل کر ابلا اور احواز پر چڑھائی کی۔ ہماری تحقیق کے مطابق حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علا حضرمی کی مدد کے لیے بصرہ سے روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت بصرہ اور کوفہ دونوں شہر آباد ہو چکے تھے اور وہاں فوجی چھاونیاں بھی قائم ہو چکی تھیں۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے کے گورنر تھے۔ وہ بصرہ اور کوفہ سے فوجیں فراہم کر کے حضرت علا کی مدد کے لیے پہنچے۔ ابو حنیفہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الطوال میں ان دونوں روایتوں سے بالکل مختلف واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلافت فاروقی کے آغاز میں سوید بن خطبہ العجلی عراق عرب کے جنوبی علاقے میں ایرانیوں سے نبرد آزما تھے۔ انہوں نے عسکری نقطۂ نگاہ سے اپنا پہلو کمزور پایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ وہ ان کی مدد کے لیے کچھ فوج بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوید کا خط ملتے ہی حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور 2000 مجاہدین کا لشکر دے کر انہیں سوید کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ جب وہ چلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مشایعت کی اور فرمایا، اے عتبہ، تمہارے مسلمان بھائی حیرہ اور اس کے نواحی علاقوں کو مسخر کر چکے ہیں۔ ان کے گھوڑے فرات کو عبور کر کے بابل تک کے علاقے کو اپنی ٹاپوں تلے پامال کر چکے ہیں۔ وہی بابل جو ہاروت و ماروت کا شہر ہے، آج کل ان کے گھوڑے یلغار کرتے ہوئے مدائن کے مضافات میں پہنچنے والے ہیں۔ میں تمہیں یہ لشکر دے کر اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم سیدھے اہواز کا رخ کرو اور وہاں کے باشندوں پر اس طرح دباؤ ڈالو کہ وہ تمہارے بھائیوں کے خلاف جو نواح سواد میں ہیں اپنے ساتھیوں کو کوئی مدد نہ دے سکیں۔ ان سے ابلا کے نواحی علاقوں میں جنگ جاری رکھو۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے کوچ کر کے منزل بمنزل اس مقام پر پہنچے جہاں آج کل بصرہ آباد ہے۔ سوید بن قطبہ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ اسی جگہ ان کے لشکر میں شامل ہو گئے اور ان سب نے مل کر ابلا پر یورش کی۔ صورت واقعہ خواہ کچھ بھی ہو، اس بات پر بھی مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منزل مقصود یا ان کی مہم کا مقصد ابلا اور اس کے نواحی علاقوں کا مسخر کرنا تھا۔ محمد حسین ہیکل نے الفاروق اعظم میں لکھا ہے، ابلا اس زمانے میں ایک بہت بڑی بندرگاہ تھی جہاں ہندوستان اور چین سے آنے جانے والے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، اور فوجی نقطہ نظر سے اس بندرگاہ کی ان دنوں انتہائی اہمیت تھی۔ یہاں ہندوستانی تاجروں کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی تھی۔ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نامور جنگجو حضرت عرفہ بن ہرسمہ بارقی بھی آ ملے اور مجاہدین اسلام نے ابلا کو گھیر لیا۔ اس شہر کو اس سے پہلے عہد صدیقی میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر چکے تھے، لیکن خالد کے عراق سے جانے کے بعد ایرانیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے استحکامات اپنے نزدیک ناقابل تسخیر بنا دیے تھے۔ شہر کی حفاظت کے لیے ایرانیوں کا ایک آزمودہ کار لشکر متعین تھا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کا بڑی پامردی اور استقلال سے مقابلہ کیا اور کئی ہفتوں تک مسلمانوں کو شہر پر قابض نہ ہونے دیا۔ بالآخر ایک خونریز مارکے میں مسلمانوں نے ایرانیوں کے سارے کسبل نکال دیے اور وہ اپنے سینکڑوں آدمی کٹوا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شہر کے بہت سے لوگ بھی ہلکا پھلکا سامان لے کر ان کے ساتھ ہی نکل گئے، تاہم اس دولت مند اور کثیر آبادی والے شہر میں ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ شہر میں داخل ہوئے، بے انتہا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ کسی تاخیر کے بغیر انہوں نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتح کی اطلاع بئی الفاظ دی۔ اما بعد، خدائے عز و جل کا ہزار شکر ہے کہ اس نے ابلا ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ مقام امان بحرین، فارس، ہند اور چین سے آنے والے
جہازوں کی لنگرگاہ ہے. ہم نے مال غنیمت میں بہت کچھ حاصل کیا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل ان قریب آپ کو لکھوں گا. عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط نافع بن حارث بن کلدہ ثقفی کے ہاتھ روانہ کیا. جب وہ مدینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمان فتح کی خبر سن کر بے حد مسرور ہوئے. ادھر حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابلا پر اپنا قبضہ مستحکم کر کے مزار پر حملہ کیا. اس مقام کے باشندے بھی عہد صدیقے میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر کے دوبارہ باغی ہو گئے تھے. انہوں نے جان توڑ کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا، لیکن ابلا کی فتح کے نشے میں سرشار مجاہدین نے چند ساعتوں کے اندر اندر ان کو عبرت ناک شکست دی اور حاکم شہر کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. ان کے کمر بند میں بیش قیمت یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کمر بند نامہ فتح کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا. مزار کی فتح کے بعد حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نواحی علاقوں کو مطیع کیا اور پھر دریائے فرات کو پار کر کے دست میسان کی طرف بڑھے، جو ایرانیوں کا ایک مضبوط گڑھ تھا اور جہاں ابلا سے بھاگنے والے ایرانی بھی جمع ہو گئے تھے. دست میسان کے باہر ایرانیوں اور مسلمانوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا اور نوبت تیروں اور نیزوں سے گزر کر دست بدست لڑائی تک پہنچ گئی. سخت کوش عربوں نے جلد ہی ایرانیوں کو مغلوب کر لیا. دست میسان کا ایرانی حاکم کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا اور دوسرے لوگ سخت افراتفری کے عالم میں شہر خالی کر گئے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے تو اس کے مکانوں اور دکانوں کو قیمتی مال و اسباب سے بھرا پایا. اس طرح ہر مسلمان کے حصے میں معقول مال غنیمت آیا. بعض روایتوں میں ہے کہ اسی شہر کے حاکم کا قیمتی کمربند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا. دست میسان کے بعد حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابرقباد کے اہم شہر پر دھاوا بولا اور ایک زبردست مارکے کے بعد اس پر بھی پرچم لہرا دیا. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مہم پر حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا تھا اس کی تکمیل ہو گئی. مصر کے نامور مورخ محمد حسین ہیکل کا بیان ہے کہ جب حضرت عتبہ بن غزوان ابلا اور دجلہ کے تمام ساحلی علاقے اسلام کے زیر نگی لا چکے تو انہوں نے حضرت عمر کو لکھا کہ مسلمانوں کو ایک ایسے مستخر کی ضرورت ہے جہاں وہ سردی سے محفوظ رہ سکیں اور جنگ سے واپس آئیں تو قیام کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا، اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر لو. یہ جگہ پانی اور سبزہ زار کے قریب ہونی چاہیے، پھر مجھے اس کی مفصل کیفیت لکھو. جب عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تفصیلات لکھ بھیجی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے محل وقوع کو پسند فرمایا اور لوگوں نے وہاں پہنچ کر بانس کے مکان بنا لیے. اسی طرح حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانسوں کی مسجد تعمیر کرائی. مسلمان جب کہیں چڑھائی کرتے تو ان مکانوں کو گرا دیتے اور جب لڑائی سے واپس ہوتے تو پھر بنا لیتے. ایک دفعہ ان مکانوں کو آگ لگ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے لوگوں نے پختہ مکان بنا لیے. بعد کو جب بصرہ خلیج فارس کے کنارے عراق کی سرحدی چھاونی بن گیا تو پتھروں کے مکان بنائے گئے اور ایک نہایت شاندار مسجد تعمیر کرائی گئی. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاروق میں بصرے کی آبادی کے متعلق مختلف روایات بیان کی ہیں اور غالباً اس کا ماخذ فتوح البلدان بلازری ہے. وہ لکھتے ہیں، فارس و ہند کے بحری حملوں سے مطمئن رہنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا کہ وہ بندرگاہ ابلا کے قریب، جہاں بحر فارس کی خلیج کے ذریعے سے ہندوستان و فارس کے جہاز لنگر کرتے تھے، ایک شہر بسائیں. زمین کا موقع اور منظر خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا تھا. عتبہ 800 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور خریبہ میں آئے جہاں اب بصرہ آباد ہے. یہاں پہلے کف دست میدان پڑا ہوا تھا اور چونکہ زمین کنکریلی تھی اور آس پاس پانی اور چارے کا سامان تھا جو عرب کے مذاق کے بالکل موافق تھا، اس لیے عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیاد کی داغ بیل ڈالی اور مختلف قبائل کے لیے الگ الگ احاطہ کھینچ کر گھاس اور پھوس کے مختصر مکانات بنوائے. عاصم بن ولف کو مقرر کیا کہ جہاں جہاں جس قبیلے کو
اتارنا مناسب ہو اتاریں۔ خاص سرکاری عمارتیں جو تعمیر ہوئیں ان میں سے مسجد جامع اور ایوان حکومت کی عمارت جس کے ساتھ دفتر اور قید خانے کی عمارت بھی شامل تھی زیادہ ممتاز تھی۔ عرب مورخین نے لکھا ہے کہ بصرہ عربی میں نرم پتھریلی زمین کو کہتے ہیں، چونکہ جس جگہ یہ شہر آباد ہوا وہاں اسی قسم کی زمین تھی، اس لیے اس کا نام بصرہ مشہور ہو گیا۔ علامہ بلازری نے ایک مجوسی عالم کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس جگہ یہ شہر تعمیر ہوا اہل عجم اس کو بس راہ کہتے تھے، کیونکہ وہاں بہت سے راستے آ کر ملتے تھے۔ عربوں نے اسے معرب کر کے بصرہ بنا لیا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بصرہ کی جامع مسجد کی تعمیر پر حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محجن بن الادرا کو مقرر فرمایا تھا۔ ابو حنیفہ الدینوری کا بیان ہے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایما پر سب سے پہلے جس شخص کو حویلی تعمیر کرانے کی اجازت دی اور کھیتی باڑی کے لیے زمین دی وہ نافع بن حارث بن کلدہ ثقفی ہیں۔ بصرہ کی تعمیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عتبہ کو اس شہر کا امیر گورنر مقرر فرمایا۔ وہ 6 ماہ تک نہایت خوش اسلوبی سے کام کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ اس عہدے سے دل برداشتہ ہو گئے۔ اس کا کیا سبب تھا، اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ نہایت زاہد اور مستغنی مزاج تھے، اس لیے عمارت کا بوجھ اٹھانا ان کی طبیعت کے موافق نہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دجلہ و فرات کے ساحلی علاقوں سے بے شمار مال غنیمت حاصل ہوا ہے اور وہ سونے چاندی میں کھیل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے حضرت عتبہ کو بلا بھیجا۔ بہر صورت 6 ماہ بعد جب حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مجاشع بن مسعود کو اپنا جانشین بنایا اور حضرت مغیرہ بن شیبہ کو نماز کا امام مقرر کر کے عازم مکہ ہو گئے، چلنے سے پہلے انہوں نے اہل بصرہ کے سامنے ایک طویل خطبہ دیا جس کے آخر میں فرمایا: اے اہل بصرہ، گناہوں سے روگردانی اور نیکی کی ہمت خدا ہی عطا کرتا ہے۔ میں اب جا رہا ہوں، جب تمہیں میرے بعد کے حکام سے واسطہ پڑے گا تو تم جان لو گے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمیں عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے حکام سے پالا پڑا ہے تو ہم نے دیکھا کہ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے افضل تھے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بصرہ کے مفصل حالات امیر المومنین کے گوش گزار کیے اور ساتھ ہی عمارت بصرہ سے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اپنے منصب پر واپس جانے کا حکم دیا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً بصرے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ان کی دلی تمنا تھی کہ اللہ انہیں عمارت کی ذمہ داری سے بچا لے۔ خدا کی قدرت، راستے میں وہ اونٹ سے گر پڑے، شدید چوٹ آئی جس کے صدمے سے بصرے پہنچنے سے قبل ہی وفات پا گئے اور اسلام کا یہ گوہر تابندہ 57 برس کی عمر میں ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں سے روپوش ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے